بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے 13ویں لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ تو بیٹا جس سبق کی ابتدا آج ہم نے کرنی ہے، اس سبق کا عنوان ہے پہلی فتح۔ جیسا کہ میں نے وائٹ بورڈ پہ تحریر کر دیا، سبق کا عنوان پہلی فتح۔ مصنف کا نام نسیم حجازی، یہ مصنف کا ویسے قلمی نام ہے نسیم حجازی، ان کا حقیقی نام ہے شریف حسین، اور مصنف کی پیدائش 1914 عیسوی کی ہے، گرداسپور کی، جو اس وقت متحدہ ہندوستان میں تھا۔ پاکستان بننے کے بعد یہ ایبٹ آباد آ گئے اور سب سے پہلے انہوں نے صحافت کا پیشہ اختیار کیا اور بعد میں تاریخی ناول لکھنے لگے۔ تو ان کا یہ سبق بھی ایک تاریخی ناول سے متعلق ہے، اس لیے میں نے تحریر کر دیا صنف ناول، یعنی یہ سبق کی نوع کیا ہے؟ ناول بھی کہہ سکتے ہیں، ناول نگاری بھی کہہ سکتے ہیں، ناول نویسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس سبق کا ماخذ جس ناول میں سے یہ سبق لیا گیا ہے، اس ناول کا نام ہے محمد بن قاسم۔ تو بیٹا اس ناول کے لکھنے کا ایک تاریخی پس منظر ہے، اور پہلے میں وہ مختصراً پس منظر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سبق سمجھ آئے اور آپ اس کے تاریخی پس منظر کو جانتے ہوں کہ کس حوالے سے یہ ناول لکھا گیا۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ عرب کے لوگوں کا پیشہ تھا تجارت۔ اسلام سے قبل ایک عرب خاندان تجارت کی غرض سے سرندیب گیا، جو موجودہ سری لنکا ہے، اور وہاں جا کر وہ رہائش پذیر ہو گئے، وہیں تجارت کرتے رہے، یہاں تک کہ عرب میں اسلام آ گیا۔ اور یہاں سے ایک شخص جس نے اسلام قبول کیا، جو پہلے وہاں تھا، عبد الشمس، اسی کے خاندان کا ایک اور آدمی ابو الحسن نامی تجارت کی غرض سے سرندیب گیا، اور وہاں جا کر اس نے عبد الشمس اور اس کے خاندان کو اسلام کی تبلیغ کی، وہ مسلمان ہو گئے۔ عبد الشمس کی بیٹی تھی جس کا نام تھا سلمہ، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ عبد الشمس کا نیا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اب عبداللہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ ابو الحسن کو دے دیا۔ ابو الحسن کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام خالد رکھا گیا، اور ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ناہید رکھا گیا۔ کافی عرصہ وہیں رہے۔ ان کے بڑے جب وفات پا گئے، تب ان لوگوں نے اپنے وطن آنا چاہا۔ سرندیب کے حکمران نے خیر سگالی کے جذبے کے لیے ان لوگوں کو ایک بحری جہاز بھی دے دیا، کچھ تحائف بھی دے دیے، تاکہ عرب کا حکمران ہم سے خوش ہو جائے اور اس کے ساتھ خوشگوار تعلقات بن جائیں۔ تو جب یہ قافلہ روانہ ہوا سرندیب سے اور دیبل کے قریب پہنچا، تو بحری قزاقوں نے اس جہاز کو لوٹنے کی کوشش کی، اور یہ لوگ بحری قزاقوں کا مقابلہ کر کے دیبل کی جانب آ رہے تھے۔ تو وہاں پر راجہ داہر نے ایک سازش کے ذریعے ان لوگوں کے جہاز پر قبضہ کیا، ان کے مال پر قبضہ کیا، خواتین کو قیدی بنا لیا، اور ایسے ہی ان لوگوں کو قیدی بنا کر اپنے پاس رکھا۔ تو ناہید نامی لڑکی نے حجاج ابن یوسف کو، جو بنو امیہ کا بصرہ کا گورنر تھا، اسے خط لکھا کہ اپنی بہن کی مدد کو نہیں آتے، اپنی قوم کی بچیوں کی مدد کے لیے نہیں آتے۔ تو اس نے کہا لبیک یا اختی، یعنی اے میری بہن میں حاضر ہوں،
اور اس نے موجودہ خلیفہ جو اس وقت تھا ولید بن عبد الملک، اس سے اجازت مانگی، اور اجازت مانگ کر اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو، جو ان کا داماد بھی تھا، راجہ داہر کی سرکوبی کے لیے بھیجا کہ یا تو جا کر وہ قیدی آزاد کرا لاؤ، جنگ نہ کرو، اگر وہ نہیں مانتا تب اس کے خلاف قانونی کارروائی کرو، جنگ کرو، لڑو اس کے ساتھ، جہاد کرو جا کر۔ تو محمد بن قاسم بیبل پہنچے، راجہ داہر سے قیدی مانگے کہ ان کو رہا کر دو، وہ سر پھرا، جنگ پر آمادہ ہو گیا۔ تو آگے کا حال پھر ناول کے اندر، اسی سبق کے اندر ہم پڑھتے آئیں گے۔ اب سبق کا عنوان پہلی فتح۔ صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ، دمشق شام کے دارالحکومت کا نام ہے، دارالخلافہ کا نام ہے، بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ محمد بن قاسم حجاج ابن یوسف کا بھتیجا اور داماد۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا، یعنی پہلے ایسا کوئی واقعہ، کوئی کہانی سننے کو ہمیں نہیں ملتی کہ فوج کی قیادت، فوج کی سربراہی ایک 17 سالہ نوجوان کے سپرد تھی، یعنی کم عمر نوجوان، 17 سال کا نوجوان۔ اور یہ معروضی میں بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے، اس کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے۔ دمشق سے لے کر بصرہ تک راستے کے ہر شہر اور بستی سے کئی کم سن لڑکے، کم سن چھوٹی عمر کے، کم عمر کے نوجوان اور بوڑھے اس فوج میں شامل ہوئے۔ تو بیٹا اس زمانے میں باقاعدہ فوج نہیں ہوا کرتی تھی، ہوتا یہ تھا کہ جب کسی علاقے کو جہاد کے لیے جانا ہوتا تھا تو وہاں کا حکمران اعلان کر دیتا تھا کہ مسلمانوں نے اس علاقے میں جہاد کرنا ہے، اس سمت جانا ہے، تو جو جہاد میں شامل ہونا چاہے وہ اس لشکر کے اندر، اس جیش کے اندر آ جائے، اور لوگ رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کر دیتے تھے، اور جو نہیں جا سکتے تھے وہ اسلحہ جات یا اس لشکر کے لیے یا اس جیش کے لیے مصارف کا بندوبست کر دیا کرتے تھے۔ کوفہ اور بصرہ یہ دونوں عراق کے شہر ہیں۔ محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی، اور نوجوان عورتیں اپنے شوہروں، مائیں اپنے بیٹوں اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سالار کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہنے پر آمادہ کر رہی تھیں، قائل کر رہی تھیں۔ غیور قوم غیرت مند قوم کی ایک بے کس کہا جاتا ہے بے بس کو، لاچار کو، معذور کو، جو کچھ نہ کر سکتا ہو۔ بیٹی کی فریاد کہتے ہیں پکار کو، اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس بچی کا نام ناہید، جس نے حجاج ابن یوسف کو خط لکھ کر اپنی مدد کے لیے بلایا تھا، کا مسئلہ قوم کی ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے۔ نوجوان لڑکیاں مختلف محلوں اور کوچوں سے زبیدہ کے گھر آتی۔ تو بیٹا آپ نے اس نام کو انڈر لائن کرنا ہے، اور یہ محمد ابن قاسم کی بیوی کا نام ہے، زبیدہ محمد ابن قاسم کی بیوی کا نام، اور حجاج ابن یوسف کی بیٹی کا نام۔ بہت سے آئینہ جات میں غلط حوالوں سے زبیدہ کو محمد ابن قاسم کی ماں لکھ دیا جاتا ہے، یہ بیوی ہیں، ماں نہیں۔ زبیدہ کے گھر آتی ہیں اور اس کی تقاریر سے ایک نیا جذبہ لے کر واپس جاتی ہیں، یعنی ان کے اندر جوش اور جذبہ پیدا ہو جاتا تھا۔ خرابی صحت کے باوجود محمد بن قاسم کی والدہ، اب کیونکہ اگلے مصرعے میں والدہ کا نام آیا تو یہیں سے بہت سے مصنفین یا لکھاری بھول جاتے ہیں، یا اساتذہ پڑھاتے ہوئے زبیدہ کے نام کو ماں کا نام قرار دے دیتے ہیں، جبکہ محمد ابن قاسم ناول کے اندر زبیدہ حجاج ابن یوسف کی بیٹی، محمد ابن قاسم کی بیوی۔
خرابی صحت کے باوجود محمد بن قاسم کی والدہ بصرہ کی معمر کہا جاتا ہے بڑی عمر والی کو، عورتوں کی ایک ٹولی، ایک گروپ، ایک وفد، ایک جتھا اس کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کے لیے ہر محلے کی عورتوں کے پاس پہنچتیں۔ زبیدہ نے چند نئے سپاہیوں کو گھوڑے اور اسلحہ جات یعنی جیسے تلوار، تیر، بھالا، خود وغیرہ باہم پہنچانے کے لیے یعنی ان تک پہنچانے کے لیے اپنے تمام زیورات بیچ ڈالے۔ بصرہ کے تمام امیر و غریب گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی تقلید کی، پیروی کی۔ تو بیٹا جب ماحول بن جاتا ہے، ایک جوش اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اپنی چیزیں پیاری نہیں لگتی، اپنی قوم پیاری لگنے لگتی ہے، اپنا مقصد پیارا لگنے لگتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ دنیاوی اشیاء کوئی وقت نہیں رکھتی۔ تو امیر و غریب گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی تقلید کی۔ تقلید کرنا، پیروی کرنا، یعنی انہوں نے بھی اپنے زیورات بیچ دیے۔ اور مجاہدین کی اعانت کے لیے، اعانت کہتے ہیں مدد کرنے کو، بصرے کے بیت المال کو چند دنوں میں سونے اور چاندی سے بھر دیا، یعنی خزانہ خالی نہ رہا۔ عراق کے دوسرے شہروں کی خواتین نے اس کار خیر میں، نیکی کے کام میں، اس کار خیر میں، نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں بصرہ کی عورتوں سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا، اور وہاں بھی لاکھوں روپے جمع ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ تو بیٹا یہ معروضی میں پوچھا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم نے کتنے دن بصرہ میں قیام کیا؟ 3 دن۔ اس کی آمد سے پہلے بصرہ میں حجاج ابن یوسف کے پاس، حجاج ابن یوسف بصرے کے گورنر کا نام ہے، اور یہ محمد ابن قاسم کا چچا بھی ہے۔ مکران کے گورنر، مکران بلوچستان کے ایک شہر کا نام، کہ گورنر محمد بن ہارون کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا۔ تو جہاں شہر کا نام آئے یا کسی فرد کا نام آئے اسے انڈرلائن کریں گے، اور یہ معروضی میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کا جو وفد دیبل بھیجا گیا تھا، اس میں سے صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ حالانکہ بیٹا سفارت کاری میں جو سفیر پیغام لے کر جاتا ہے اسے جان کی امان دی جاتی ہے، اور یہ بین الاقوامی قانون ہے، لیکن راجہ داہر یا دیبل کے گورنر نے، مسلمانوں نے جو سفیر بھیجے ان لوگوں کے قتل عام کا حکم دے دیا۔ بڑی مشکل سے 2 نوجوان جان بچا کر واپس مکران پہنچے اور اپنا حال احوال مکران کے گورنر کو دیا کہ کس طرح انہوں نے ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا، شہید کیا۔ باقی تمام دیبل کے گورنر نے قتل کر دیے ہیں، یعنی شہید کر دیے ہیں۔ اس خبر نے بصرے کے عوام میں انتقام کی، انتقام یعنی بدلہ لینا۔ وہ پہلے ہی رنج تھے، ناراض تھے کہ ان لوگوں نے ہماری خواتین کو قیدی بنا لیا ہے اور ان کے سامان پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو اسی طرح جب یہ معاملہ پیش آیا تب وہ جو غصہ تھا اور زیادہ تیز ہوا، بدلے کی آگ اور زیادہ بھڑکی، انتقام کی سلگتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی آگ پر تیل کا کام دیا، یعنی وہ اور زیادہ غصے میں آ گئے اور سوچنے لگے کہ اب راجہ داہر کو، دیبل کے گورنر کو سبق سکھانا چاہیے۔ دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی تعداد کل 5000 تھی، یعنی جب یہ دارالحکومت سے روانہ ہوئے، دمشق سے روانہ ہوئے، تو ان کی تعداد 5000۔ اس کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے، یہ آپ سے معروضی میں پوچھا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ بصرے سے روانہ ہوا تو لشکر کی مجموعی تعداد 12000 تھی، یعنی جب یہی لشکر بصرہ سے روانہ ہوا تو 7000 مجاہدین اور اس لشکر میں شامل ہوئے۔ یہ بھی معروضی میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بصرے سے کتنے لوگوں نے جہاد میں شرکت کی، تو 7000۔ پھر ٹوٹل لشکر یا مجموعی طور پر یہ جیش، یہ لشکر، یہ فوج کتنی ہو گئی؟ 12000، جن کی تقسیم یہ ہے، بانٹ یہ ہے کہ یہ کس حوالے سے، جن میں سے 6000 سپاہی گھوڑ سوار تھے، یعنی ان میں 6000 مجاہدین گھوڑوں پر سوار تھے،
3,000 پیدل اور 3,000 سامان رسد کے اونٹوں کے ساتھ تھے، یعنی فوج کے لیے جو کھانے پینے کا سامان تھا، برتنے کا سامان تھا، 3,000 اونٹوں پر لدا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ 3,000 مجاہدین شامل تھے۔ دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی تعداد کل 5,000 تھی، یعنی جب وہ شام کے دارالحکومت سے روانہ ہوئے تو 5,000 مجاہدین ان کے ساتھ تھے، لیکن جب وہ بصرے سے روانہ ہوا تو اس کے لشکر کی مجموعی تعداد 12,000 تھی، یعنی 7,000 مجاہدین بصرے سے شامل ہوئے، جن میں سے 6,000 سپاہی گھوڑ سوار تھے، یعنی 6,000 سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ اور اس لفظ کو بیٹا آپ نے گھوڑ سوار لکھنا ہے، گھوڑ سوار نہیں لکھنا۔ بعض اوقات تشریح میں، خلاصہ جات میں بچے اسی کو گھوڑ سوار لکھ جاتے ہیں، گھوڑ سوار نہیں لکھنا، گھوڑ سوار یعنی گھوڑوں پر سوار۔ 3,000 پیدل اور 3,000 سامان رسد کے اونٹوں کے ساتھ تھے۔ سامان رسد جو فوج کے لیے کھانے پینے اور برتنے کا سامان ہوتا ہے، اور 3,000 سپاہی ان اونٹوں کے ساتھ تھے۔ تو عزیز طلبہ، اس پیراگراف کے اندر فگر ہیں، ہندسے ہیں، تو ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ معروضی آپ سے پوچھی جا سکتی ہے کہ دمشق سے روانہ ہوا لشکر تو تعداد 5,000، بصرے سے روانہ ہوئے تو مجموعی تعداد 12,000، بصرے سے کتنے مجاہدین شامل ہوئے؟ 7,000۔ ان میں سے کتنے گھوڑ سوار تھے؟ 6,000۔ ان میں سے کتنے پیدل چل رہے تھے؟ 3,000۔ اور 3,000 سپاہی سامان رسد کے اونٹوں کے ساتھ تھے۔ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آگے چل کر نسیم حجازی لکھتے ہیں، محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا، شیراز ایران کے ایک شہر کا نام، جہاں کا ایک مصلح، ایک بہت بڑا ادیب مشہور بھی ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ مکران بلوچستان کے ایک شہر کا نام۔ مکران کی سرحد عبور کرنے کے بعد لسبیلا، یہ بھی بلوچستان کے ایک شہر کا نام ہے، کہ پہاڑی علاقے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیم سنگھ 20,000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی اعانت کے لیے پہنچ چکا تھا۔ تو بھیم سنگھ لسبیلا کے گورنر کا دوست تھا، اور وہ اپنا 20,000 کا لشکر لے کر آیا، اور اس نے لسبیلا کے سندھی گورنر کو یقین دہانی کرائی کہ مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر ادھر ہی کھیپ رہے گا، میں ادھر ہی سے ختم کر دوں گا، یہ آپ تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں پر اپنے تیر انداز بٹھا دیے، تیر انداز تیر برسانے والے۔ اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود راجہ کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا بھیم سنگھ کہ اس کے 20,000 سپاہی 12,000 مسلمانوں کو لسبیلا سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ حالانکہ بھیم سنگھ کے والد نے اپنے بیٹے کی مخالفت کی کہ تم مسلمانوں کی قوت کو غلط طریقے پر لے رہے ہو، اور تمہیں مسلمانوں کی قوت کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ میرا 20,000 کا لشکر ان 12,000 مسلمانوں کو ختم کر دے گا، تمہارے 20,000 لشکر میں نہ وہ جوش ہے نہ وہ جذبہ ہے۔ یہ روپے پیسے کے لیے لڑنے والے سپاہی ان مجاہدین کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ وہ جہاں دیدہ تھا، وہ جہان دیکھ چکا تھا، وہ تاریخ سے واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ 313 ہوں تو ہزاروں پہ غالب آ جاتے ہیں، یہ چند ہزار ہوں تو لاکھوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ اس نے سمجھایا، لیکن بھیم سنگھ نہ سمجھا۔ مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے اکا دکا حملے شروع کر دیے، یعنی وہ ڈائریکٹ یا براہ راست مقابلے پر نہیں آتے تھے، چھپ چھپ کر حملے کر رہے تھے۔ کبھی ایک حملہ کر لیتے، کبھی 2 حملے کر لیتے، اور پھر غائب ہو جاتے۔ 30-40 سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی ٹیلے یا پہاڑی کی چوٹی پر نمودار ہوتا، یعنی ظاہر ہوتا،
اور آن کی آن میں محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتا۔ یعنی گوریلا جنگ لڑ رہے تھے، چھپ چھپ کر لڑ رہے تھے، سامنے نہیں آتے تھے، سامنے ڈرتے تھے۔ گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے، کیونکہ گھوڑا تیز ہے اور جلدی سے اپنی جگہ بدل سکتا ہے، تو وہ لوگ بچ جاتے تھے۔ لیکن شتر سوار دستوں کے لیے یہ حملے بڑی حد تک پریشان کن ثابت ہوئے۔ شتر سوار اونٹ سواروں کے لیے، کیونکہ اونٹ بڑا جانور ہے، جلدی سے اپنی جگہ نہیں بدل سکتا، اس لیے وہ لوگ ان گوریلا جنگ لڑنے والے سپاہیوں کے تیروں یا پتھروں کا شکار ہو جاتے۔ بعض اوقات بدک کر، یعنی یہ جانور جب بدک جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے، خوفزدہ ہو کر بھاگتا ہے، ادھر ادھر بھاگنے والے اونٹوں کو منظم کرنا، انہیں ترتیب میں لانا حملہ کرنے والوں کے تعاقب سے، یعنی حملہ کرنے والوں کا پیچھا کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا۔ یہ اونٹ اپنے ہی لشکر کو روندنا شروع کر دیتے۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر ہراول کہا جاتا ہے پہلے دستے کو، جو تمام فوج کے آگے آگے دستہ جا رہا ہو اسے کہا جاتا ہے ہراول، پیش قدمی کرنے والا دستہ۔ کہ پیادہ دستوں کی تعداد، پیادہ کہا جاتا ہے پیدل چلنے والے تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کترا کر بھاگتی، یعنی ایک جگہ سے بچ کر، اور دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی۔ ایک گروہ کسی ٹیلے پر چڑھ کر لشکر کے دائیں بازو کو اپنی طرف متوجہ کرتا اور دوسرا بائیں بازو پر حملہ کر دیتا، یعنی ایسے چکمہ دینے کی کوشش کی جاتی۔ جوں جوں محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی، ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا، کیونکہ راستہ گھاٹیوں والا اور تنگ ہوتا گیا تو ان کے حملوں کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کے بعد شب خون کے ڈر سے، شب خون رات کے وقت حملہ کے ڈر سے کم از کم ایک چوتھائی فوج کو آس پاس کے ٹیلوں پر قابض ہو کر قبضہ کر کے پہرا دینا پڑتا، حفاظت کرنی پڑتی۔ وہ لشکر جو سارا دن چلتا رہا ہے، یہ تھکا ہارا لشکر اگر کہیں پڑاؤ ڈالتا آرام اور سکون کے لیے، پھر بھی ان میں سے بہت سے فوجیوں کو رات جاگ کر گزارنی پڑتی، یا بہت سے مجاہدین کو رات جاگ کر گزارنا پڑتی کہ کہیں بھیم سنگھ کے سپاہی شب خون نہ ماریں یا شب خون والا حملہ نہ کر دیں، رات کو حملہ نہ کر دیں۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر کو میں یہیں پہ چھوڑتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔